نا آپ نے ابھی بات کی، مجھے یاد آ گیا، آپ نے سی آئی اے کی بات کی. تو جی سی آئی اے کی جو کلاسیفائڈ فائلیں ہوتی ہیں وہ ایک وقت میں جا کے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال بعد جا کے وہ ڈی کلاسیفائڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان میں سے مجھے 1 سال لگ گیا تھا ایک فائلیں ڈاؤن لوڈ کرتے. 1 سال. اچھا. اب بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی سن رہا ہوگا اس کو تو سمجھ نہیں نہ آئے گی. 1 سال اتنی سال. فائلیں ہیں. 1 سال مجھے لگ گیا تھا کون سی فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں جس میں نے آنے والے وقتوں میں کتاب لکھنی ہے. اور یہ پبلک ہوتی ہیں فائلیں ویسے؟ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے یا یہ آپ کو گھسنا ہی پڑتا دیکھیں، ہے؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو 5-6 سال تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 5-6 سال بڑے آرام سے 5-6 سال تو لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. اب میں نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ سی آئی کی وہ فائلیں جو کلاسیفائڈ تھیں ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں تو میری ایکسس تک پہنچی ہیں، جی پبلک کی ایکسس تک پہنچی ہیں. وہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کا ذکر ہے ہاں جی. 1947 آنورڈ کہاں کہاں پہ سی آئی اے کیا کہہ رہی ہے، اور وہ جو کلاسیفائڈ ایک زمانے میں رہی ہیں بعد میں ڈی کلاسیفائڈ ہوئی. ٹھیک ہے. اور ڈی کلاسیفائڈ میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے جو پرابلم بن رہی ہے کہ اس میں بہت سارے حصوں کو انہوں نے ڈارک کیا ہوا ہے. صحیح. یعنی کہ میں پڑھ رہا ہوں چیز کو، جو کام کی چیز آئی ہے جہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کون کون سا ملک اور کون سے ملک کا کون سا صدر تھا، وزیر اعظم تھا یا منسٹر تھا یا سفیر تھا یا میڈیا پرسن تھا یا کوئی انڈیویجول تھا، اس نے کون سی چیز کیسے کی تھی. اب وہ ڈارک ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا. اب میں وہاں میں میرا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ نوٹ بھی لکھ سکتا ہوں کہ اگر ڈی کلاسیفائڈ کرنا ہے آپ نے فائلوں کو، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ڈی کلاسیفائڈ کرتے ہیں، بالکل. لیکن یہ جو آپ ڈارک کر دیتے ہیں کچھ لائنوں کو، وہ اصل تو وہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہاں. کہ جہاں پہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ 2 ارب 45 کروڑ ڈالر نکلا ہے فلانے بینک کے فلانے اکاؤنٹ سے. ہاں تو وہ نہیں بتانا. اب وہ جا رہا ہے جس جگہ پر، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 ارب 45 کروڑ ڈالر فلانے بینک سے، سوئٹزرلینڈ سے نکلا ہے، کوئی آف شور فائنینشیل سینٹر سے نکلا ہے، کسی جگہ نکلا ہے. اب یہ کہیں جا رہا ہے. ہاں. اب جہاں جا رہا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے، وہاں آگے وہ ڈاک. اب بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے صرف اتنا پتہ لگا کہ 2 ارب 45 کروڑ روپیہ ان بینکوں سے نکلا ہے. لیکن سر آپ کے تجربے کے مطابق اب ڈاٹ تو کنیکٹ ہو ہی جاتے ہوں گے آگے اور پیچھے. نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آگے کیا کرو گے کہ وہ پاکستان آئے، اب پاکستان میں کس کے پاس آئے؟ آپ نے تکا ہی مارنا نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ کس کے پاس آئے. میں مثال کے طور پہ ابھی کچھ دن پہلے 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، تو میں نے اپنا چینل میں ایک کرائم سیریز بھی میں کرتا ہوں، تو کرائم سیریز میں نے کیا. تو اس کے بعد پوڈ کاسٹ والوں نے کہا کہ خان صاحب آج چونکہ کل ہم نے 27 دسمبر کے حوالے سے چلانا ہے، تو پوڈ کاسٹ میں بھی ایسا کریں کہ لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اور بے نظیر بھٹو، یہ تینوں کا مرڈر ہوا تھا، اس پہ آپ ایک کر دو. ٹھیک ہے. آف ہینڈ تھا، آف ہینڈ. اس کے باوجود میں نے لیاقت علی خان کے بارے میں ایک بات بتائی کہ لیاقت علی خان کے بارے میں ایک سی آئی اے کی فائل، کلاسیفائڈ فائل ڈی کلاسیفائڈ ہوئی تھی. اچھا. اس میں کیا لکھا تھا؟ اب اتفاق کی بات ہے نا، آف ہینڈ ہے، لیکن کئی چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، کئی چیزیں پڑھ رہا ہوں، کئی چیزیں میں نے پڑھنی ہیں. بالکل. تو لیاقت علی خان کی میں نے گو تھرو ایسی کی تھی، ڈیٹیل میں نے نہیں گیا تھا. میں نے کہا اس میں ایک چیز تھی کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ روس کی KGB نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ لیاقت علی خان کے مرڈر کے پیچھے امریکہ ہے. ویر ایز اے KGB نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. اس نے یہ پروجیکشن اس طرح کی، کیونکہ کولڈ وار چل رہی تھی، کولڈ وار میں روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے، دونوں کو جہاں موقع ملتا تھا وہ کر دیتا. تو میں نے اب سی آئی اے کی کلاسیفائڈ جو ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہو اس کو کوڈ کر دیا، اس میں یہ لکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے تھے. اس کے بعد میں نے ایک سوال خود ہی اٹھا دیا. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر امریکہ ہی مارنے والا تھا لیاقت علی خان کو، تو لیاقت علی خان کے دور میں ہی پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا تھا جا کے. یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے وہی مار رہا ہے. ہاں تو یہ مفاد پورا ہو گیا ہو تو انہوں نے نہیں، آپ ٹیوا ہی ہے نا. اب آپ ٹیوا ہی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا، آپ پوری اتھارٹی کے ساتھ اس وقت کر سکتے ہیں جو آپ کی چیز عدالت میں جب آپ جاتے ہو چیز لے کے، تو عدالت کہے گی کہ بھائی ڈو یو ہیو دی ایویڈنس، کانکریٹ ایویڈنس، ارریفیوٹیبل. ٹیوے نہیں چلتے. جی ایسے ہی ہے. ہمارے پاکستان کو تو اسٹائل ہے ٹیوا چلا دے. وہ میرے خیال ہی 17 ہی ہوئے گا. بھائی میرا خیال کیا، بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. یا تو ہونا کہ یار
اس طرح کے بال کس کے ہوں گے؟ تو تم کہہ سکتے ہو کہ یار میں نے سنا ہے کہ ستار خان کے اس طرح کے بال ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, چاہے ستار خان کے اس طرح کے بال ہوں نہ ہوں, لیکن بندہ کہہ سکتا ہے. لیکن جب ایک سیریس بات ہو رہی ہے, ویری ڈیم سیریس, وہ بھی بڑے بندے کے بارے اس میں اس طرح سے نہیں ہم کہہ سکتے ٹیوے مارنا. لیکن پاکستان جو ہے نا یہاں وہ ٹیووں پہ چل رہا ہے, تکوں پہ چل رہا ہے, ہیرسے پہ چل رہا ہے.